نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ آیت 204 پیج نمبر 30 ہے, 204 ہے آیت نمبر 203 تک ہم نے کر لیا تھا. اس میں یہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دنیا کی طرف کھینچنے والے ہیں. یعجبو کا آپ کو اور حیات دنیا ویشہد اللہ علیہ اس پہ گواہ بنا دیتے اللہ معافی قلبی, انہی کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ الد الخصام, اور یہ بہت ہی برا جھگڑالو ایڈورسری ہے. یہ بندہ ایک تھا اخنس بن شریک, یہ منافق کی بات چل رہی ہے, یہ اس کی غالباً وہ کیا تھا, وہ آ کے نا بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کہ میں بہت بڑا مسلمان ہوں, اور بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اور اسلام کی شان میں اور وہ باتیں کرتا تھا, بٹ ان ریالٹی وہ ایک منافق آدمی تھا. اور وہ پھر اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کسی طرح سے لوگوں کو دین سے ہٹا کے دنیاوی چیزوں میں لگائیں. یہ پیچھے آپ دیکھیں دو قسم کے لوگوں کی دعا کا ذکر آیا تھا. ایک وہ ہیں جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ, ان کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور دوسری قسم کے لوگ کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, وہ دنیا میں بھی حسنہ مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی, جو دونوں مانگتے ہیں. تو بعض لوگ ہیں جو صرف دنیاوی مانگتے ہیں. یہ اسی کو سارٹ آف ایک ایکسپلینیشن انہی دو قسم کی کیٹیگریز جو لوگوں کی بنائی ہیں وہی چل رہی ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ تھا منافق قسم کا آدمی جو لوگوں کو, اس کا مین جو انٹینشن تھی وہ لوگوں کو دنیاوی معاملات میں انوالو کرنے کی تھی. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, یہ جب زمین میں پھرتا ہے تو اس لیے کہ یہ فساد پھیلائے. یہ ایک چیز بتائیں, یہ فی ہا کا کیا مطلب ہوا؟ ہا الف ہا کس کی طرف آپ کے خیال میں بات جا رہی ہے؟ میل کی طرف جا رہی ہے. جی میل کی طرف. یہ وہ پھر ہو ہوتا, اوپر گزرا تھا ہو, یعجبو کا قول ہو تھا تو وہ اس بندے کی طرف بات جا رہی تھی. قول اس بندے کے قول کی طرف ہو تھا آیت کے شروع میں, اگلی پچھلی آیت میں. اب یہاں دیکھیں ہا آیا. ہا کا مطلب یہ ہے, میں خیر کرتا ہوں, یہ فیمیل سنگولر فیمیل اور تھرڈ پرسن عرض کی طرف یہ بات جا رہی ہے. زمین کے لیے ہمیشہ مونس کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. زمین ہم بھی اردو میں بھی بولتے ہیں زمین ایسی ہے یا ویسی ہے, یا دنیا کے بارے میں جب بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہا اس زمین کے مطلب لیفسد فیہا, یہ زمین میں فساد پھیلانے کا مقصد ہے اس کا مین. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ, اور کھیتی باڑی, لوگوں کے جو اچھے پروڈکٹیو کام کوئی کر بھی رہے. حرث ویسے کہتے ہیں کھیتی کو, ایگریکلچر پروڈیوس کو, لیکن ادر دین دیٹ بھی کسی کا کوئی اور فزیکل انٹرنسک پروڈیوس کے علاوہ بھی کوئی اگر دنیاوی کوئی دین کا کام کر رہا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, اس کا مین مقصد کیا تھا کہ یہ اس کو ہلاک کرے, اس کام کو, اس فائدہ مند چیز کو کسی طرح سے نقصان پہنچائے, اس میں خلل ڈالے, لوگوں کو کسی طرح سے دنیاوی چیزوں کے اندر انوالو کرے, اور ون نسل ان کی نسلوں کو پھر تباہ کرے. ظاہر ہے اگر وہ اس کام میں ایک بندہ پڑے گا تو پھر صرف بات وہیں تک تو نہیں رکے گی, آگے آنے والی ساری نسلیں بھی اس سے تباہ ہوں گی. واللہ لا يحب الفساد, اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. پیچھے آپ دیکھیں گزرا تھا فتنۃ اشد من القتل, یہ فتنہ فساد یہ جو چیز ہے یہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. تو بہرحال یہ فساد, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی, وہ آگے آتا ہے. خیر وَإِذَا قِیلَ لَهُ, جب آپ ان سے کوئی اس قسم کے بندے سے, یہ ظاہر ہے یہاں پہ مطلب صرف ایک اخنس بن شریک بھی نہیں ہے صرف, ظاہر ہے یہ بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں ہوتا, لیکن آج کل بھی بہت سارے ایسے قسم کے لوگ گھوم رہے ہوں گے جو آپ کو بیسکلی
جو کام کرنے کا بھی ہوگا یا کچھ جو تھوڑی بہت کوئی نیکی پہ بھی بندہ ہوگا یہ اس کو بھی ہٹانے کے چکر میں ہوں گے. تو اس قسم کے بندے سے جب بولا جائے گا, دیکھیں اب کی لہو آیا نا, یہ ہو ضمیر کا مطلب یہ اس بندے سے, اس سے آپ بولیں گے اگر اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اخذت العزت بالاسم فحسبہ جہنم, تو یہ اپنے غرور اور گھمنڈ کے اندر اپنی عزت کی وہ اس کے اوپر گناہوں میں پڑ جائے گا, اور فحسبہ جہنم, اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا, وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. یہ ایک تو پہلے قسم کی کیٹیگری کے لوگوں کی بات ہوئی. اخنس بن شریک کا خاص طور سے نام آتا ہے تفاسیر میں, اور جو دنیاوی معاملات میں زیادہ انوالو ہیں. اب اس قسم کی ایک دوسری کیٹیگری جو پیچھے دعا گزری تھی, جو دنیاوی آخرت دونوں بھلائیاں اللہ سے چاہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور لوگوں میں ایسے ہیں یشری یہ خریدتے ہیں, نفسہو اگین ہو آیا, یہ اگین ایک سنگولر اور میل اور تھرڈ پرسن کی پھر بات, نفسہو اس بندے کا نفس, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد, اللہ تعالیٰ بڑا ہی رؤوف ہے اپنے لوگوں کے لیے. یہ یہاں پہ خاص طور سے بات چل رہی ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور کچھ غالباً روایات میں آتا ہے, یہ خاص طور سے ان کی شان میں یہ نازل ہوئی آیت کہ وہ بہت ہی ظاہر ہے جلیل القدر صحابی تھے. ہجرت کے لیے مدینہ جب جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے گئے, راستے میں انہیں کفار نے کچھ روک لیا. مشہور واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا, کچھ لوگوں نے ایک گروپ نے, گینگ نے ان کو روک لیا کفار مکہ والوں میں سے, اور وہ ظاہر ہے ان کو مارنا ہی چاہتے ہوں گے. تو ہی واز این ایکسپرٹ, جو نشانے باز ہوتے ہیں نا تیر کے, اس کے یہ ایکسپرٹ تھے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے وہاں سے مکہ والوں کو دور سے بولا کہ اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو یو نو اٹ ویری ویل کہ مجھ سے زیادہ اچھا تیر انداز کوئی نہیں ہے دنیا میں, تو تم میرے پاس نہیں آ سکو گے اس وقت تک جب تک کہ میرا ایک ایک تیر, یہ انہوں نے نکال کے اپنے جو بھی تھا اس میں پاؤچ میں سے سارے تیر ان کو دکھائے گئے, ایک ایک تیر جب تک میرا ختم نہیں ہو جائے گا تم میرے پاس نہیں آ سکو گے, اور پھر آ بھی گئے تو اس کے بعد میں تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا. اس کے کانٹری میں تمہارے کو ایک سجیشن کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ تم مکہ میں فلاں جگہ میرا اتنا مال پڑا ہوا ہے, وہاں مکہ جاؤ اور وہ مال سارا لے لو اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ. تو وہ ڈر کے مارے وہ سارے ہٹ گئے ان کے راستے سے. اور پھر جب وہ مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر شان میں بتایا, تم نے بہت ہی ربیح البیع ابا یحییٰ, ربیع البیع ابا یحییٰ ایک مشہور الفاظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ ان کی شان میں کہ آپ نے بڑا ہی زبردست سودا کیا. انہوں نے ظاہر انہوں نے انہیں لڑنے کی دھمکی دی, ڈرے نہیں. تو ان کی شان میں یہ آیت ہے, یہ ابتغاء مرضات اللہ, یا اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ یشری نفسہ سب کچھ اپنا وہ مال وال سب ان کو دے دیا کہ آئی ڈونٹ کیئر, مجھے صرف مدینہ جانے دو. یہ ان کے لیے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہی تھے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر فہم کریکٹ تو ابو لولو مجوسی جو تھا پرشین, جو اس نے جب حملہ کیا خنجر سے, تو اس کے بعد وہ جب پاس آؤٹ ہو گئے اور گرے, مشہور واقعہ ہے, وہ پرشین ایک غلام تھا, وہ آیا, اس نے بہت ہی تیز اپنی اس کو خنجر کو تیز کیا ہوا تھا پوائزن سے, اور پہلے ان کے اوپر 3 بار کی اور پھر صفیں چیرتا ہوا تقریباً 13 صحابہ کو اس نے زخمی کیا, جن میں سے 7 شہید ہو گئے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب ظاہر پاس آؤٹ ہو گئے, پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے غالباً نماز کمپلیٹ کی فجر کی جو بھی تھی, اور عمر رضی اللہ عنہ پھر ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے نماز کمپلیٹ کی, اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد ٹیمپریرلی امام بنایا مسجد نبوی میں, کہ آپ جب تک ظاہر ہے وہ بیمار ہیں یا انجرڈ ہیں تو وہ نمازیں کنٹینیو, وہ یہ امام تھے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا ظاہر ہے بہت ہی فیمس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ یہ جو انسیڈنٹ ہے شہادت کا. امام بخاری, بلکہ یہ اتنا امپورٹنٹ تھا, امام بخاری نے جب جو کتاب الحج پورا چل رہا ہے اس کے بالکل اینڈ میں اسے کمپلیٹ حضرت اسی واقعے سے کیا ہے, کہ ایک آتا ہے کہ ابن سعد نے ایک روایت نریٹ کی ہے کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے شاید, میرا خیال ہے, انہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں. تو وہ اٹھے اور انہوں نے جا کے, اس وقت یہ امیر المومنین تھے, یہ گئے مدینہ اور انہوں نے کہا کہ مجھے خواب آیا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں. تو
یہ انہوں نے حیرانگی سے کہا کہ ایسا ہے، یہ کیسا پاسبل ہے کہ میں شہید ہو گیا ہوں؟ میں تو بالکل مدینہ منورہ کے یعنی میں سینٹر میں رہتا ہوں، چاروں طرف میرے مسلمان ہیں، اور میں تو نہ جہاد پہ نکلتا ہوں کبھی. تو ان کے یعنی اس وقت ان کے مائنڈ میں یہ آیا ہی نہیں کہ میں شہید کیسے ہو سکتا ہوں. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر اللہ چاہے تو یہ مجھے نصیب کر سکتا ہے. اور پھر انہوں نے ایک دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے نبی کے شہر میں نصیب فرما. یہ دونوں چیزیں ہیں. تو عام لوگ یہ نہیں، حضرت حفصہ ان کی جو بیٹی تھیں اور ام المومنین، وہ بھی یہ پوچھتی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو شہادت بھی نصیب ہو اور عذر ہی ہو. پھر وہ اللہ نے کر دکھایا اور وہیں پہ وہ واقعہ ہے ان کی فیمس. خیر اینی ویز وہ بات کہیں اور نکل گئی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے پھر اس وقت ٹیبریلی، اور ان کا جنازہ بھی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کا جنازہ پھر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا. خیر آگے آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم داخل ہو جاؤ اسلام میں. کافہ کا مطلب ہوا کمپلیٹ، بالکل، کہیں سے کوئی یعنی ڈھیلا پن نہ ہو، کہیں سے کبھی کمی کوتاہی نہ ہو. یہ دو طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک تو اس کافہ کا لفظ کو اگر ہم یہ علمی اس کا نحو کا جو گرامر کا نقطہ ہے کہ اس کو اگر ہم ادخلو کے ساتھ اٹیچ کریں تو میننگ کہ داخل ہوتے ہوئے بالکل کمپلیٹ داخل ہو. یعنی پھر یہ نہیں ہو کہ فلاں کام کروں گا فلاں کام نہیں کروں گا، ایک کام کو مان رہا ہوں دوسرے کو نہیں کروں گا، ایک نماز پڑھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو کمپلیٹ طریقے سے داخل ہو. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اسلام کے اندر کمپلیٹ طریقے سے داخل ہو، اس کے جو بھی عقائد ہیں، ماننے کی باتیں ہیں، وہ سب کو مانو. اینی ہاؤ دونوں کا میننگ سملر ہی بنتا ہے، لیکن کمپلیٹ کافہ ہو. کافہ کا مطلب یہ کمپلیٹ ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے قدموں کی طرف نہ جاؤ. انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا تمہارا دشمن ہے. یہ اس آیت کو آپ اگر ایک ایک لفظ کر کے ٹرانسلیٹ کریں، انہ لکم، تو کیسے کریں گے؟ لکم تو یعنی تمہارے لیے آ رہا ہے، انہ عدو مبین تو کھلا دشمن ہے، اس کو ہٹا دیں جی. انہ لکم کو دیکھ لیں صرف. لکم ظاہر کم آ رہا ہے، وہ تو ملٹیپل لوگ جو جی تھرڈ پارٹی ہیں، پلورل سامنے والے، یعنی تم سب لوگ. وہ انہو شیطان کے بارے میں، شیطان کے بارے میں آ رہا ہے. انہو، وہ جو شیطان ہے وہ تم سب کا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن ہے، عداوت سے عدوہ جی، ہے، اور مبین تو کھلا واضح بالکل. تو یہ خیر میں ضمائر کو تھوڑا توڑنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ پیچھے یہ الحمدللہ ہم نے پڑھی ہوئی تو بہت صحیح طرح ہے. اس کو ذرا سا تھوڑا ریفریش اگر مائنڈ میں کریں تو آپ آیتوں کو ٹرانسلیٹ خود ہی سے کرنا سیکھ لیں گے انشاءاللہ. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ، اگین کم آیا، جاءتکم، جب وہی ایگزیکٹلی ہے. اگر تم اس کے بعد بھی، تم بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے انتا انتما، انتم. زللتم یہ انتم سے ہے کہ اگر تم گمراہی میں پڑھو گے اس کے بعد بھی ایون دو جا کہتے ہیں آنے کو، کہ جاءتکم، تم سب کے پاس آ گئی ہیں بینات، بالکل واضح نشانیاں. بینات آیات کو بھی کہا جاتا ہے، یا بالکل واضح سائن ہو کوئی. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کیا تم دیکھتے ہو یعنی اس بندے کی طرف جو اس طرح انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فی ظلل من الغمام، بادلوں کے کہیں اس کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ظاہر ہو جائے، یا پھر ملائکہ وقضی الامر، اور پھر اپنا آرڈر پاس کرے. تو ایسا نہیں ہوگا. یہ اس کے لیے پھر بندہ ویٹ ہی کرتا رہے گا. ایسا اللہ نہیں چاہیں گے یا کریں گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہارے سارے یہ جو امور ہیں، معاملات ہیں، یہ لوٹ کر جائیں گے. تو یعنی یہ پیچھے سب گزر چکا ہے. یہ آگے کیونکہ سل بنی اسرائیل، یہ اس کے میں نیکسٹ رکوع میں ابھی نہیں جاتا کہ
یہ میں نیکسٹ کلاس میں کر لوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ آپ دیکھیں آگے بنی اسرائیل کا بات چل رہی ہے، یہ مطلب وہی ہے، یہ لوگ انہوں نے پیچھے یہی حجتیں نکالی ہوئی تھی کہ اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. وہ وہاں لے کے گئے 70 لوگ، آپ نے پیچھے واقعے میں پڑھا تھا، انہوں نے آواز سنی، پھر کہا کہ نہیں ہمیں کیا پتہ کون بول رہا ہے، ہمیں تو دیکھنا ہے. تو ان سے ہینٹ دے کے یہاں پہ بات چل رہی ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں جو اس طرح کی ڈفرینٹ کائنڈ آف کوشچننگ کر رہے ہیں یا حجتیں نکال رہے ہیں. کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا صحابہ کرام کا یہ معمول نہیں تھا کہ وہ بات پہ کوشچنس کرتے تھے. تو خیر اینی ہاؤ ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سب لوٹ کر جائیں گے اور تمام معاملات وہاں پہ ثابت ہو جائیں گے. میں یہاں پہ رکتا ہوں، مجھے آج ایک جگہ جانا ہے، تو یہ نیکسٹ رکوع میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کرتا ہوں. اگر اس حوالے سے کوئی بھی ہو کوشچن تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. لاسٹ جو آپ نے ہوم ورک دیا تھا یا مارک نہیں اٹیمپٹ. اچھا چلے مجھے دے دیں، میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں چیک کر کے دیتا ہوں. چلے میں اس کو رائٹ لیفٹ کر کے نیکسٹ کلاس میں آپ کو لا دیتا ہوں، تو دیکھ لیتے ہیں. رکھیں آپ کو ایشو نہیں. ٹھیک ہے، میں اس کو آپ کو انشاءاللہ لا دیتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.